اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے رزق میں برکت ہو جائے، انہیں صحت ہو جائے، ہر کام سے امن ہو جائے، امن و امان اور سلامتی مل جائے، اور زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو کے سکون آ جائے۔ تو وہ اپنے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ 12 ربیع الاول شریف کا بہت ہی مبارک اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی دولت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی نوکری کی تلاش میں ہے تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کے لیے اچھے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ربیع الاول شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں اور رب کریم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ تو عاشقان رسول اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کو اتنی فضیلتیں کیوں ملیں؟ اس لیے کہ امام زکریا بن محمد قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یقیناً جو سعادت ربیع الاول کے حصے میں آئی وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان جو موسم ہوتا ہے اسے ربیع کہا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ اس مہینے میں دو جہاں کے سلطان محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن عاشقان رسول اپنی وسعت کے مطابق محافل میلاد مناتے اور اللہ کریم کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ المکرمہ میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ میں منعقد ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار ہیں جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو شاعر اسی چیز میں یہ کہتا ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی، نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی کی محفل میں رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار الہی چھما چھم برستے ہیں۔ رحمت کے فرشتے میلاد شریف کی محفلوں میں شریک ہوتے اور میلاد منانے والوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میلاد شریف منانے والوں سے رب کریم خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ یقیناً میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں کو مدنوی پرچموں، جگمگاتے کمکموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی نیک اعمال اور درود پاک کی کثرت کرنا، میلاد شریف کی محافل میں شرکت کرنا باعث سے اجر و ثواب اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جاتی تو آپ کا جب ذکر کیا جاتا تو اس قدر توجہ سے سنتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اس توجہ سے سنتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم میں سے ایسے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نیکی کی بات بتائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو ہم باقی چیزیں جو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنیں،
آپ کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ سب ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو ماہ ربیع الاول اور بالخصوص اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بڑی عظمت و برکت والی ہے، کیونکہ اسی 12ویں تاریخ کو کفر و شرک کی ساری ظلمتیں کافور ہو گئیں، اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف خوشی کا سماں چھا گیا، اسی 12ویں تاریخ کو حضرت جبرائیل امین نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، اسی 12ویں تاریخ کو ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، اسی 12ویں تاریخ کو اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، اسی 12ویں تاریخ کو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا، اسی 12ویں تاریخ کو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ بجھا، اسی 12ویں تاریخ کو اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اسی 12ویں تاریخ کو شیطان کا منہ کالا ہو گیا، اور یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو ہمارے لیے عیدوں کی عید ہے، یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ اس دن 12ویں شریف اور بالخصوص پورے ربیع الاول کو ہی نیک اعمال میں گزاریں، اس ماہ مقدس میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ میرے وہ بہن یا وہ بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہیں، خوشحالیاں لینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہاریں آ جائیں، ہمیں رزق کی دولت مل جائے، تو وہ کثرت سے درود پڑھیں، اور جو میں آج آپ کے لیے خصوصی وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کی ایسی برکتیں ہیں، ایسی رحمتیں ہیں کہ گھر میں امن سکون مل جائے گا، اور اس کے بعد برکتیں مل جائیں گی۔ 12ویں تاریخ کو نبی رحمت شفیع امت کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نفل نمازوں کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ نوافل کی برکت سے نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، نوافل کی برکت سے رب کریم کی محبت نصیب ہوتی ہے، نوافل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور نوافل کی برکت سے شیطان کے وسوسوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، اور نوافل کی برکت سے قیامت کے دن پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو ربیع الاول کے فضائل و برکات کے بارے میں آپ سن رہی تھیں، ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائیں گے جلد ہی 12 ربیع الاول شریف کے حوالے سے کہ ایک اربل کا بادشاہ تھا، اس نے 12 ربیع الاول شریف جب منائی اور اس نے جب اپنے دینار خرچ کیے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ ضرور سنیے گا، ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور لائیں گے۔ تو آپ نے کثرت سے کھانے پکوانے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور ربیع الاول شریف جس طرح سے ہو سکے آپ نے ضرور منانی ہے۔ ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا ہمارا وقت لے لیا، تو دین کی باتیں سننے میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ 12 ربیع الاول شریف کا جو خاص اور مجرب وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون مل جائے گا، آپ کی دولت میں برکت آ جائے گی، اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو امن مل جائے گا، امان مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے۔ اپنے دل میں جو بھی خواہش ہے وہ رکھ لیں، پورا سال آپ کو خوشحالیاں ملیں گی، پورا سال آپ خوش رہیں گے۔ جو کوئی اس دعا کو 12 ربیع الاول کو پڑھتا ہے تمام سال خوش رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، وہ بے حساب جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے، میں نے اسکرین پر سامنے لکھ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 7 بار یا اللہ، 7 بار یا رحمان، 7 بار یا غفور، 7 بار یا رحیم، 7 بار یا حنان، 7 بار یا منان، 7 بار یا دیان، 7 بار یا سبحان۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے،
اور اول آخر اس کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا پورا سال آپ کو خوشحالیاں مل جائیں گی، آپ پورا سال خوش رہیں گے، بے حساب جنت میں داخل کا پروانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ جواہر خمسہ صفحہ نمبر 101 میں یہ وظیفہ ارشاد ہے، از شاہ محمد غوث گوالیاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منقول شدہ یہ وظیفہ ہے، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، جتنا شیئر کریں گے اتنا زیادہ ثواب کمائیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔